اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے میری ان تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک نہایت ہی مجرب اور بہت آسان وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے اس وظیفے کے کرنے کی بدولت انشاءاللہ عز و جل آپ کی روزی میں برکت ہو جائے گی اور خلق دنیا آپ کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ یہ انتہائی آسان اور مجرب وظیفہ ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا بتایا ہوا ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل رزق کی بارش آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنے رزق کی تنگیوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، جن کو اپنی اس تنگی سے نکلنے کا راستہ نہیں نظر آ رہا، وہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی مالی جو بھی تنگی ہے وہ دور ہو جائے گی، رزق ہی رزق ان پر نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، اپنے بھی کسی بھی بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ تو ناظرین، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے، اپنے آزمائش انہی بندوں پر لاتا ہے جو اس کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے رب عز و جل کے قریب اس وقت ہوتے ہیں جب ہم اس سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے دوران پنجگانہ نماز ادا کیا کریں، نماز میں بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے ذریعے ہی انسان کو اپنے قریب لے آتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے فرض عبادت کیا کریں، نماز پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں اور اس کے بعد وظائف کیا کریں۔ ہمارے اچھے وظائف ہوتے ہیں بہت زیادہ جو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا وظیفہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر۔ تو آپ نے ان سے یہ وظیفہ بتایا کہ طلوع فجر کے بعد جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد طلوع فجر کے ساتھ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد وہ صحابی 7 دن گزر گئے، 7 دن گزرنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ یعنی اس صحابی کے پاس اتنا رزق آ چکا تھا کہ ہر شخص اس کے پاس آتا اور اس سے مانگنے اس کے پاس آتا، کھانا کھاتا۔ کچھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی جو اسے ہزاروں نہیں بلکہ اس کی برکت میں اتنی روزی میں برکت آ گئی کہ وہ لاکھوں کو کھلانے پلانے لگا۔ تو ناظرین، آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی بھی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، جو رزق کی تنگیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ویسے بھی جو شخص صبح سویرے اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اس اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو صبح کے وقت رزق دے کر بھیجتا ہے۔ تو جو شخص دن گئے تک سویا رہتا ہے تو اس کا رزق اللہ تبارک و تعالی کے جو فرشتے ہیں وہ واپس لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو آپ صبح اٹھنے کی عادت ڈالیے،
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صبح اٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی آنکھ نہ کھلے نماز کے لیے تو آپ نے رات کو سوتے ہوئے درود پاک پڑھ کر سونا ہے اور دل میں نیت کر لینی ہے کہ میں فلاں وقت پر اٹھنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، تو آپ کی صبح آنکھ اسی وقت کھل جائے گی۔ تو آپ نے دل میں نیت اگر آپ کی ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اگر آپ نیت کر لیں گے تو آپ انشاءاللہ عز و جل صبح آپ کو جلدی اٹھنے کی عادت ڈل جائے گی آپ کی۔ بچوں کو بھی اپنے ساتھ اٹھایا کریں اور ان کو بھی نماز کا عادی بنائیں تاکہ وہ بھی کل بڑے ہو کر نماز پنجگانہ ادا کریں۔ سب سے پہلے خود عمل کریں، بعد میں دوسروں کو اس کی تاکید کریں۔ آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے آپ سے ہی سیکھتے ہیں، پھر آپ لوگ گلہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے۔ تو سب سے پہلے آپ خود ان کے سامنے لڑائی جھگڑا چھوڑ کر نماز کی پابندی کریں تاکہ آپ کی اولاد بھی نماز کی پابند ہو جائے۔ اس کے بعد ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، اخلاق حسنہ بتائیں، اخلاق سے بات کرنا دوسروں کے ساتھ، کیونکہ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارا اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو دوسروں پر ہمارا جو امپریشن ہے وہ اچھا نہیں پڑتا۔ تو سب سے پہلے آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے تاکہ لوگ آپ سے متاثر ہو جائیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی روزی میں برکت آپ کو کچھ ہی دن میں نظر آ جائے گی۔ آخر میں ان تمام اسلامی بہنوں اور بھائیوں کے لیے میں دل سے دعا گو ہوں جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، سب کی نیک تمناؤں، سب کی نیک حاجتوں کو پورا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، اور جن کی رشتوں کا مسئلہ ہے، آج کل بہت زیادہ مسائل چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب بہنوں کی اچھے ان کو بر نصیب فرمائے، ان کو اچھا گھر نصیب فرمائے۔ آخر میں جن لوگوں نے ہمیں اس دعا کے لیے کہنا ہے وہ اپنا نام کمنٹ سیشن میں ہمیں بتا دیجیے گا تاکہ ہم انہیں خصوصی دعا میں شامل کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔